یعنی خواجہ آصف کسی صورت الیکشن نہیں جیتتا تھا، اس نے اپنے منہ سے کہا خواجہ صاحب نے کہ میں نے کسی سے کہہ کے الیکشن جیتا. آپ کو پتہ ہے نا کس سے کہہ کے؟ وہ انہوں نے خود ہی کہا، آپ انہیں سے پوچھ لیں. دوسرا سر عام کہتے ہیں نا، وہ اتباع ہے میرے پاس یہاں پہ بھی. اچھا خواجہ آصف صاحب نے خود کہا کہ انہوں نے کس سے کہہ کر الیکشن جیتا، وہ نہیں جیت رہے تھے. اچھا وہاں پی ٹی آئی کا بندہ ہارا. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں چودھری غلام، ایک منٹ ٹھہرے، اس کا نام ہے غلام عباس. چودھری غلام عباس الیکشن جیت گیا تھا 100%. وہ ایک گواہ ادھر بھی کھڑے ہیں. اچھا وہ الیکشن پورا جیت گیا تھا، اس کی جگہ پہ الیکشن زاہد حامد کے بیٹے کو جتا دیا گیا اور وہ بھی مینیج کیا گیا. وہ پورا حلقہ سراپا احتجاج تھا. تو دھاندلی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف ہوئی ہے، یہ لوگ مینیج کرتے ہیں. بتائیں کیا فوج کا اور ISI کا یا خفیہ اداروں کا آپ کے خلاف جو مقدمات بن رہے ہیں اس میں کوئی ہاتھ ہے؟ اللہ نہ کرے. ہو پتہ کیوں میرے اوپر جو مقدمات بن رہے ہیں نا، اس میں ایک منشیات فروش آدمی ہے، اس کے اوپر 16 مقدمات ہیں منشیات فروشی. ثابت ہوا ہے کہیں؟ اس کے اوپر 16 مقدمات ہیں. اچھا کافی مقدمات تو آپ پہ بھی بن گیا. اچھا نہیں اس آدمی نہیں، اس کا وہ بھی نہیں ہے نا، جو میرا مدعی ہے نا جس نے میرے خلاف FIR کٹوائی ہے، اس کا جب ہم نے پتہ کروایا، ریکارڈ نکلوایا، تو وہ نہ صرف اشتہاری ہے بلکہ اس کے اوپر 16 مقدمات ہیں. گٹکا فروشی سے لے کے پاؤڈر فروشی تک کے مقدمات ہیں. اور اس کے علاوہ وہ جو بندہ ہے نا، کیا نام ہے اس کا، عاشق علی نام ہے یار اس کا، عاشق علی. وہ عاشق علی جو ہے وہ اس کا عدالت نے اس کا ID کارڈ بھی بلاک کیا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے بندے کو مجھے نہیں لگتا کہ میرے ملک کی ایجنسیاں اس کو استعمال کریں گی. بات تو آپ نے جو آڈیو کلپ میں باتیں کی اس سے تو لگ رہا تھا کہ ایجنسیاں آپ کے خلاف ہیں، فوج آپ کے خلاف ہے اور آپ بڑے مایوس ہوئے کیونکہ آپ نے ان کا غیر مشروع ساتھ دیا تھا. تو کیا یہ مایوسی کی وجہ؟ اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں نے کبھی بھی غیر مشروع ساتھ کسی کا نہیں دیا. اگر مجھے کوئی خبر دے گا، چاہے وہ مطیع اللہ جان ہو، چاہے وہ DG ISI ہو، میں اس خبر کی بطور صحافی تصدیق کروں گا. پہلے اپنے آپ کو مطمئن کروں گا، اس کے بعد وہ خبر دوں گا. افسار عالم کے اوپر جو حملہ ہوا، آپ کو یاد ہے میں نے مذمت کی؟ ایک سیکنڈ، آپ نے مذمت کی، اس کے اوپر آپ نے کیا انویسٹیگیشن کی، کیا خبر دی؟ آپ کے خیال میں کس نے کروایا تھا؟ دیکھیں آپ اسلام آباد میں بھائی جان، آپ کی گردن زیادہ لمبی ہے، آپ نے جھانک کے دیکھ بھی لیا ہوگا. آپ مجھے بتائیں کس نے مارا اس کو، میں وہ بھی مذمت کرتا ہوں. آپ سے تجزیہ پوچھ رہا ہوں نا، آپ بہت سے تجزیے کرتے ہیں. تو ان صحافیوں کے ساتھ جو اسد طور کے ساتھ ہوا، افسار عالم کے ساتھ ہوا، یا تینوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی زیادتی ہو رہی ہے. اور اس وقت بھی میں نے مذمت کی تھی. جو ارشد شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بھی میں مذمت کر رہا ہوں. لیکن جو سر میں میری بات سنوں، لیکن جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے سر، چلے نواز شریف کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ نہیں سر، مجھے بہت دکھ ہے. میں رات کو اٹھ جاتا ہوں. افسار عالم کی بات ہم کر رہے ہیں، صحافیوں کی. آپ نے ایک ٹویٹ کی، افسار عالم نے کہا تھا، افسار عالم نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، افسار عالم نے، میں تو انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہوں، لیکن افسار عالم نے یہ کہا تھا کہ میں اب صحافی نہیں ہوں، تو میں ان کی بات پہ بلیو کرتا ہوں. سر عمران صاحب، آپ نے ایک ٹویٹ کی پچھلے دنوں کہ عدالتیں جو ہے وہ رات کیوں کھلیں. اس وقت اگر عدالتیں نہ کھلتی تو بار بار نہ کھولنی پڑتی رات. آج آپ اسی عدالت کے باہر کھڑے ہیں تو کیا کہیں؟ آپ قائم ہیں اپنے موقف پہ؟ سر بات یہ عدالت کے معاملے پہ میں آپ کو بتاؤں، اگر عدالت کبھی اللہ دتا کے لیے رات کو کھلے گی مجھے بڑی خوشی ہوگی. لیکن اگر ایک دن آپ رات کو کھولیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بار بار کھولنی پڑیں گی تو یہ پریسیڈنٹ بن جائے گی. عدالتوں میں انصاف عام آدمی کو ملنا چاہیے اور ملتا ہوا نظر آنا چاہیے. آپ لوگ بھی کبھی کبھی عدالتی فیصلوں پہ اختلاف کرتے ہیں اور میں بڑے مزے سے آپ لوگوں کا بھی اختلاف سنتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں اور اس کو آنر کرتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کو اپنا حق ہے. تو جہاں پہ مجھے لگتا ہے کسی فیصلے کے بعد یا کسی عمل کے بعد کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں کرتا ہوں. اور جہاں تک بات یہ عدالت پہ اعتماد ہونے کا یا نہ ہونے کا، فرق اس سے نہیں پڑتا کہ مجھے اپنی عدلیہ پہ اعتماد ہے یا نہیں. فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا میرے پاس کوئی اور آپشن ہے. آپ مجھے بتائیں ہے کوئی اور آپشن؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں تو یہیں پہ آؤں گا. کیا آپ کو اگر آدھی رات کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو آپ کے خیال میں آدھی رات کو عدالت نہیں کھلنی چاہیے؟ رات کو لوگوں کو آدھی رات کو اٹھایا، عدالت نہیں کھلی. نہیں، اگر آپ کو لے جائے تو آپ کیا؟ اگر مریم نواز کا دروازہ ٹوٹے گا تو آرمی چیف ہی فون کریں گے بلاول کو. عرض تو سن لیں. مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا، آرمی چیف کو بلاول کو فون کرنا پڑا اور بندے بھی فارغ ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری کی پوری پی ڈی ایم نے رولا ڈال دیا. ایسا ہوا تھا نا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پولیس کا ڈالا مار کے، علامہ اقبال کی بہو ہے، ان کا دروازہ اور ان کا گیٹ توڑ دیا. کس کے لیے وہ آئے تھے پولیس والے؟ آپ دیکھیں نا، پولیس آئی کس کے لیے آئی، کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہاں تو حمزہ شہباز ہے. گرفتار کرنے آئے تھے وہ؟ وہاں تو حمزہ شہباز ہے نا. نہیں، ولید اقبال صاحب. تو وہاں پہ بھی وہ مریم کو گرفتار کرنے تو نہیں آئے. سیاستدان ہے نا وہ ولید اقبال. تو وہاں پہ تو وہ گرفتار کرنے اس کو تو نہیں آئے تھے، کیپٹن صفدر کے لیے آئے تھے.
لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کی بات ہو رہی ہے نا بھائی. اچھا سر آپ دیکھیں میاں صاحب کی فیملی کو صرف آپ نکال دیں. میاں صاحب کی فیملی کا میں اب یہ بالکل احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس خاندان کا چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے پورا پاکستان بھی قتل ہو جائے تو میں کہوں گا کہ یہ قربانی کام آئی. لیکن عام آدمی کو بھی دیکھیں کہ اس کا بھی بیچارے کا چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس ہے. ایف آئی آریں جو کٹی ہیں ان میں ایگزیکٹلی الزام کیا ہے؟ آپ نے کون سے الفاظ ایسے؟ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حمزہ شہباز نے ایل ڈی اے کے بندے کو بلایا اور انہیں بلا کے کہا کہ اس کا گھر وغیرہ چیک کرو. ان کو لگا کہ صحافی جو ہے وہ نقشہ وقشہ نہیں بنواتے, لاپرواہ ہوتے ہیں, تو اس کی کوئی غلطی نکلے گی, گھر گرائیں گے, تماشا لگائیں گے. انہوں نے ڈرون کیمرہ بھیجا میرے گھر کے اوپر حمزہ کے لوگوں نے, اور جن کو حمزہ نے کہا انہوں نے پہلا فون مجھے ہی کیا باہر نکل کے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں. میں نے کہا جی آپ کریں. انہوں نے ساری ویریفیکیشن کی اور جا کے حمزہ کو بتایا کہ اس کا گھر لیگل ہے, لیکن اس کے باوجود وہ گاڑیاں بھیجی, میرے گھر کی باہر سے فوٹوز بنوائی, ویڈیوز بنوائی, اوپر سے ڈرون بھیجا. یہ ساری شرارتیں حمزہ شہباز پہلے نے. تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ بچا لیتی تھی, اب کیوں نہیں بچا رہی آپ کو؟ اسٹیبلشمنٹ اگر مجھے پہلے بچا لیتی تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے نقصانات میرے نہ ہوتے. یہ خرابی کہاں سے ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو لگتا ہے, آپ کو مطیع اللہ بھائی یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں بہت پروٹیکٹ کرتی ہے؟ ہمیں سے مراد ہم سب کو, آپ کو, مجھے, سب کو بہت پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے بھائی جان جتنا نقصان اس بیچ میں نے اور میری فیملی نے اپنے بزنس میں اور باقی چیزوں میں اٹھایا ہے, جب آپ کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں, میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا تو آپ واقعی حیران ہو جائیں گے. تو کیا کس وجہ سے آپ کے پیچھے ایف آئی آر کر دیا؟ ایف آئی آر نہیں, پولیٹیکل لوگ کر رہے تھے. الفاظ کیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو لگتا ہے کہ میں غدار ہوں, جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کو لگتا ہے میں غدار ہوں. تو جن صحافیوں کو پہلے غدار کہا جاتا تھا آپ کے خیال میں وہ غدار ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک دو چیزیں تو کلیئر کر دوں. اسٹیٹ کے خلاف کوئی انڈین پالیسی تو میں نے کوئی اڈاپٹ کی نہیں ہے, نہ میں کبھی انڈین پالیسی کے حق میں جاتا ہوں, نہ کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم کی پالیسی کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں, جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ان چیزوں کو میں کبھی نہیں کہتا اور نہ کبھی ان کو انڈورس کرتا ہوں. میں کبھی بھی انڈیا کے بیانیے پہ یا اس طرح کے بیانیے پہ میں کبھی نہیں گیا. جو اس پہ جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریاست کے ساتھ اچھا نہیں کرتا. جو بھی صحافی جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. افسار عالم غدار ہے؟ افسار عالم صحافی نہیں ہے. نہیں غدار ہے یا نہیں یہ بتائیں. افسار عالم صحافی نہیں ہے. جو صحافی نہیں ہوتا انسان نہیں ہوتے. افسار عالم غدار ہے نہیں, یا افسار عالم ایک اچھا انسان ہے. میں اس کے بارے میں, ہے محب وطن ہے, یہ بتائیں. افسار عالم نہ میں غداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں حامد میر کی طرح, اور نہ میں محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے میر سکتا آپ کے ہوں. خیال میں وہ محب وطن نہیں ہے؟ حامد میر کی طرح میں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. نہیں پھر بھی آپ کے خیال تھوڑی موجودہ صورتحال میں حامد میر منافق ہے. تھوڑی موجودہ صورتحال پر بات کر رہے ہیں. کیا موجودہ صورتحال میں ان کو نہیں جانتا, میں ان سے ملا نہیں کبھی. گرفتاریاں یہاں ہیں تو مجھے ملوائیں. سر گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آخری سوال یہ ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لیکن مدیر جاتے سر میاں صاحب کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی ہے بھائی, اور اس کو پورا چلانا ہے آپ نے. بڑی مہربانی. اسلام آباد ہی رکیں گے یا لاہور جا رہے ہیں؟ جی میں پشاور جا رہا ہوں کوریج کرنے.